بسم اللہ الرحمن الرحیم 23واں پارہ سورہ یاسین آیت نمبر 59 تا 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ وامتازوا، جدا ہو جاؤ، اليوم آج، ایہا اے المجرمون مجرموں، الم اعہد کیا میں نے حکم نہیں دیا تھا، الیکم تم کو، یا بنی آدم اے اولاد آدم، انجے کہ لا تعبدو تم عبادت نہ کرنا، الشیطان شیطان کی، انہو بے شک وہ ہے لکم تمہارے لیے عدوً دشمن مبین کھلا، وان اور یہ کہ اعبدونی میری ہی عبادت کرو، ہذا یہ صراط راستہ ہے، مستقیم سیدھا، وَلَقَدْ یقیناً اضل اس نے گمراہ کیا منکم تم میں سے جبلاً کثیرا بہت ساری مخلوق کو، افلم تکونوا تعقلون کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ جس طرح کلاس کے اندر ان شاگردوں کو کہ جنہوں نے سبق یاد نہیں کیا ہوتا، استاد ان کو کھڑا کر دیتا ہے، حکم دے دیتا ہے کہ الگ ہو جاؤ، سائیڈوں کے اوپر کھڑے ہو جاؤ تاکہ باقی تمام طلباء تمہاری ذلت کا ایک مظاہرہ دیکھ لیں۔ اسی طرح میدان محشر کے اندر مجرمین کو اہل ایمان سے الگ کر لیا جائے گا کہ دنیا کے اندر تو ایک بستی کے اندر بسا اوقات ظالم بھی رہتے ہیں، اللہ کے فرما بردار بھی رہتے ہیں، مجرمین بھی بعض اوقات اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن محشر کے میدان کے اندر وامتازوا اليوم آج آخرت والے دن الگ ہو جاؤ ایھا المجرمون اے مجرموں، تو مجرموں کو اہل ایمان سے جدا کر دیا جائے گا۔ اور دوسرا مفہوم اس آیت کا مفسرین حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ مجرمین کی الگ الگ ٹولیاں بنا لی جائیں گی، یہود کی الگ ٹولی ہوگی، نصارہ کا الگ گروپ ہوگا، ہندوؤں کا الگ گروپ ہوگا، مجوسیوں کا علیحدہ ایک گروہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ان سے فرمائے گا الم اعہد الیکم کیا میں نے تم کو ہدایت نہیں کی تھی، یا بنی آدم اے اولاد آدم، اللہ تعبدوا الشیطان یہ کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا۔ وعدہ الست کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین نے یہ بات سمجھائی ہے کہ تمہارا رب صرف اللہ رب العالمین ہے۔ پھر دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً ہر دور کے اندر اپنی کتابوں کو بھیج کر اور اپنے انبیاء کو مبعوث کر کے ان کے ذریعے سے انسانوں تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ لوگوں شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور انسان کی سمجھداری اس میں ہے کہ دشمن کو دشمن سمجھے اور اس سے اپنے آپ کو ہوشیار رکھے، اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنے والا ہو۔ عبدہ یا عبدو اس کے معنی اطاعت اور فرما برداری کے بھی ہوتے ہیں، بندگی اور غلامی کے بھی ہوتے ہیں،
اور پوجا و پاٹ کے بھی ہوتے ہیں۔ ایک بندے کو اللہ رب العالمین ہی کی بندگی کرنی چاہیے، مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ ہی کے آگے جھکنا چاہیے، اللہ ہی کے آگے اس کو رکوع و سجود کرنے چاہیے، اللہ ہی کے نام کی نظر و نیاز دینی چاہیے، اور اللہ ہی کی فرما برداری اور بندگی کرنی چاہیے۔ گویا کہ بندگی کے اندر، عبادت کے اندر اطاعت کا مفہوم ایک بنیادی مفہوم ہے۔ لا تعبد الشیطان، لوگوں شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کی اطاعت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس نے یہ چیلنج دے رکھا ہے کہ میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، ان کے بائیں سے بھی آؤں گا، اور جہنم کے اندر ان کو اپنا ساتھی بنانے کی کوشش کروں گا اور اپنا ساتھی ان کو بناؤں گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بات سمجھا دی ہے کہ لوگوں اپنے آپ کو شیطان کی اطاعت سے بچانا ہے۔ ایک انسان کو اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اگر وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت نہیں کر رہا تو اس کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس کی اطاعت کے اندر لگا ہوا ہے۔ وَعَنِ بُدُونِ، اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا کہ لوگوں میری ہی عبادت کرو، میری ہی بندگی کرو، میری ہی غلامی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کا راستہ، یہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت کا راستہ، قرآن و سنت کا راستہ، یہی صراط مستقیم ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو رب کی رضا نصیب ہوتی ہے، کہ جس کے ذریعے سے انسان کو جنت نصیب ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ، اس نے گمراہ کر رکھا ہے، مِنْکُمْ، تم میں سے، جِبِلًا كَثِيرًا، بہت ساری مخلوق کو۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں متنبع کر دیا ہے کہ لوگوں تم عقل سے کام لو، سمجھ سے کام لو۔ دنیاوی معاملات کے اندر، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر انسان معمولی سی چیز خریدتا ہے، عقل کو اس کے اندر استعمال کرتا ہے، تو آخرت کے معاملے میں، بندگی کے معاملے کے اندر بھی انسان کو بے وقوفی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمہ وقت اس کو شیطان سے ہوشیار رہنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس نے بہت ساری مخلوق کو گمراہ کر رکھا ہے۔ تھوڑا سا غور کیجئے کہ اگر اس وقت دنیا کی آبادی اگر 7 ارب ہے مثلا، تو اس میں سے صرف 1.25 ارب لوگ مسلمان ہیں، باقی سب کو شیطان نے گمراہ کر رکھا ہے، کافر بنا رکھا ہے۔ اور جو مسلمان ہیں ان کو بھی اپنے ایمان کی کیفیت کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہیں وہ بھی تو شیطانی راستے کے اوپر لگے ہوئے نہیں ہیں۔ تو فرمایا فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تم سمجھ سے کام نہیں لیتے ہو؟ انسان کی سمجھداری تو اس بات کے اندر ہے کہ اپنے دوستوں کو سمجھنے والا ہو، اپنے دشمنوں کو وہ سمجھنے والا ہو۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، جو ہمیں اپنا جہنم کا ساتھی بنانا چاہتا ہے، جہنم کے اندر اپنے ساتھ ہمیں وہ لے جانا چاہتا ہے۔ اور آخرت کے اندر جب کوئی اس سے کہے گا کہ تو نے خراب کر دیا تھا، تو نے ایمان لانے سے روکا ہوا تھا، تو وہاں صاف براحت کا اعلان کر دے گا اور کہہ دے گا کہ مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ شیطان سے بچنے کے لیے اور اس کے وسواس سے بچنے کے لیے ہمیں 3 کام ضرور کرنے چاہیے۔ نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا کثرت کے ساتھ ورد کرنا چاہیے۔ اس کا مفہوم یہ کہ میں اپنے آپ کو شیطان کے شر سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین کی حفاظت اور پناہ کے اندر دیتا ہوں۔ تو یہ شیطان بھی اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو قابو کے اندر کر لے تو یہ ہمیں گمراہ کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکے گا۔ اس لیے شیطان کے وسواس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ کے اندر دینا چاہیے۔ ہمیں وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انسان کو پڑھنا چاہیے۔ دوسرا، شیطانی وسواس سے بچنے کے لیے دوسرا جو کام ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ ہم ہر وقت دین کے کاموں کے اندر مصروف رہیں، اللہ کے کاموں کے اندر مصروف رہیں، نماز، روزہ اور ذکر کے اندر مصروف رہیں۔ اگر ہم اللہ کے کام میں، عبادت کے اندر مصروف نہیں رہیں گے تو پھر شیطان کے لیے ہمیں گمراہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور شیطان سے بچنے کے لیے تیسرا کام
جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ خاص طور پر صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد آخری 2 صورتوں کو اپنے آپ کے اوپر دم کر لینا چاہیے، بالخصوص قرآن کی آخری صورت، تو اس کے اندر یہی بات مذکور ہے کہ انسان اپنے آپ کو شیطانی وسواس سے، اس خناس سے جو حملہ کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انسان اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی حفاظت میں دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان سے بچنے کی، اس کے وسواس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا سے ہم اس حال کے اندر جا رہے ہوں کہ ہم مومن ہوں، ایمان کی دولت ہمارے ساتھ ہو، اللہ تعالی ایمان کی پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔